बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्याह तरीन फैसले को आए तकरीबन 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है और फ़कत इस 48 घंटे में ही काजी फ़ायज़ ईसा इबरत का निशान बन चुके हैं। इबरत का निशान बन चुके हैं। मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ। गैर तो गैर, यहाँ पर अपने जो हैं वो भी अब मुखालिफ हो गए हैं, वो भी अब गालियां दे रहे हैं, वो भी अब तनकीद कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने यह फैसला चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर फैसला दिया है। इस हद तक तनकीद की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं इस फैसले के हवाले से कि यह फैसला एक डील का नतीजा था। इस डील में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी कुछ शराइत सामने रखी थी और उन शराइत के बदले उन्होंने ये कहा कि बल्ले के खिलाफ वो फैसला देंगे। वो डील क्या थी, कहाँ पर हुई और क्या शराइत थी, इस बारे में कुछ हक़ाइक़ नाज़रीन कराम आपके सामने रखूंगा। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि अब वो आज़ाद हैं, उन्हें अलग अलग इंतखाबी निशान मिलेंगे और लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। ये कन्फ्यूजन लोगों में आएगी, लेकिन उस कन्फ्यूजन को पाकिस्तान के अवाम ने खुद ही दूर कर दिया है। ऐसी कैंपेन चलाई है उम्मीदवारों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की, कि मुखालिफिन एक बार फिर से सर पकड़ कर बैठ गए हैं। ये कुछ अहम चीज़ें नाज़रीन कराम आपके सामने रखनी हैं, हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपनी मोहब्बतों का भी इज़हार यूँ ही करते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर कहीं पर मैं ख़ुद को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर अपनी राय दें। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपको एक खबर दे दूं। खबर यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त अपनी वापस ले ली है। लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि हमें इस कोर्ट से, इस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है, हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि मुझे ये हिदायत मिली थी कि ये दरख्वास्त आप वापस ले लें, तो ये दरख्वास्त हम वापस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस अदालत से कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट, आइन के अगेंस्ट फैसला दिया गया है, जमहूरियत के अगेंस्ट फैसला दिया गया है। वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर जो है वो फैसला देगी। जिस अदालत को मुल्क भर में होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां नजर नहीं आ रही, जिस अदालत को ये नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए जाते हैं, जिस अदालत को ये नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से आरोज मिलकर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, जिस अदालत को, जिस अदलिया को ये नजर नहीं आ रहा कि जब टिकट जमा करवाने का वक्त था तो किस तरह से टिकट्स छीन ली जाती हैं, और जिस अदालत को ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किस तरह से गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। उस अदालत से, उस अदलिया से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब तो अपने रिमार्क से यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हो रहा है। इतनी मासूमियत, इतनी सादगी चीफ जस्टिस साहब की कि जिन्हें शायद कुछ मालूम ही नहीं है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और कहा कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं, अब अवाम ही हमारा फैसला करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि निशाने इबरत बन चुके हैं काजी फ़ायज़ ईसा। फ़कत 48 घंटे में जो है काजी फ़ायज़ ईसा के जो मुखालिफिन थे वो तो थे ही, लेकिन अब तो जो अपने थे, जो अपने हिमायती थे, वो भी तनकीद कर रहे हैं, बल्कि तनकीद क्या, गालियां दे रहे हैं इस फैसले के हवाले से। और कहा जा रहा है कि ये फैसला काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर फैसला दिया है। ऐसे कई होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। डील के हवाले से बात की जा रही है। डील के हवाले से मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपको बताऊं कि हसनात मलिक साहब, मतीउल्लाह जान साहब, ये वो लोग हैं जो कि चीफ जस्टिस के हक में बात करते थे और ये कहते थे कि आइन और कानून पर अमल पैरा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में आइन का, कानून का बोलबाला होगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद। अब वही लोग क्या बातें कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब ये कहते हैं, उन्होंने अपना वीलॉग किया और उसमें उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुस्ताफ़ी हो जाते, वो इस्तीफा दे देते। इस हद तक वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस फैसले में आर्टिकल 17 का बिल्कुल भी हवाला नहीं दिया गया। अब आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ।
یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے آرٹیکل 17 کے اکارڈنگ. ان دا انٹرسٹ آف سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، پبلک آرڈر اور موریلٹی. یعنی کہ ہر شخص کا، اس ملک کے ہر شہری کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کوئی ایسوسیشن یا یونین بنا سکتا ہے انٹل اینڈ انلیس کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن اکارڈنگ ٹو لا اس پر امپوز نہیں ہوتی. پاکستان کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی پر کوئی حرف نہیں آتا تو وہ اپنی یونین بنا سکتا ہے. اس آرٹیکل کا حوالہ تک نہیں دیا گیا اس فیصلے میں. حسنات ملک صاحب یہ بات کر رہے ہیں. متی اللہ جان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سخت ناقد ہیں اور پہلے بھی تھے، چیف جسٹس کے بہت زیادہ یہ حامی رہے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے، ججمنٹس کے حوالے سے بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ موجودہ چیف جسٹس آئین اور قانون پر عمل پیرا ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انتہائی سخت باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کمپیریزن کیا ہے اس کیس کا مولوی تمیز الدین کیس کے ساتھ، جو کہ تاریخ پاکستان کا سیاہ ترین کیس ہے جہاں پر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا گیا تھا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، بلکہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. میں اس آرٹیکل کے چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ آرٹیکل ٹویٹر پر موجود ہے، ان کے ٹویٹر ہینڈل پر آپ وہ جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. متی اللہ جان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا اس کا ٹائٹل ہے قاضی کا دوسرا چہرہ. کچھ اہم پوائنٹس میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ اس پر بیٹھا شخص ایک جرنیل کی سازش ناکام بنا کر دوسرے جرنیل کی گود میں بیٹھ کر کلکاریاں مار کر خوش ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر استعفیٰ دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بلے کے نشان سے متعلق سماعت میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جج کی بجائے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار ادا کیا. یہ وہی چیف جسٹس تھے جو ایف بی آر اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی میں بجا طور پر آئین پاکستان کی شق 209 اور عدلیہ کی آزادی کی قوالی کرتے تھکتے نہیں تھے. اور اب جب مخالفین کا کیس سامنے آیا تو الیکشن ایکٹ عیسیٰ کی بائبل بن گیا. آئین کی تشریح پر انا کی تسکین حاوی ہو گئی. یہ متی اللہ جان صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں. یہ کچھ اہم پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ پورا آرٹیکل بھی آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے تو جو فیصلہ دیا سو دیا، ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ تو دی جا رہی ہیں، لیکن اس فیصلے کی جو حمایت کر رہا ہے اس کو کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ موجود ہے. حامد میر صاحب اور نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک تقریب میں موجود تھے. غالباً اسٹوڈنٹس تھے سامنے جس تقریب میں وہ گئے تھے، اور وہاں پر جو ہے یہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. وہاں پر مرتضیٰ سولنگی صاحب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلہ آیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو موجود ہے، غالباً آپ نے بھی دیکھی ہوگی. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خیال سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ان کی اس بات پر حامد میر صاحب جو کہ بالکل ان کے برابر میں بیٹھے تھے، انہوں نے پہلے تو حیرانگی سے دیکھا مرتضیٰ سولنگی کو، اور اس کے بعد پھر وہ مسکرا دیتے ہیں. غالباً وہ اپنے ایکسپریشن سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ مرتضیٰ سولنگی سے اختلاف رکھتے ہیں. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ان کی اس بات پر جو شرکا تھے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ذرا سا امبیرس تو ہوئے مرتضیٰ سولنگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جوکس مجھے بھی آتے ہیں. کور اپ کرنے کی کوشش کی نا انہوں نے. کہتے ہیں کہ جی جوکس مجھے بھی آتے ہیں. تو شرکا میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ جوکس ہی تو سنا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ اس فیصلے کی صرف حمایت کر رہے ہیں، انہیں بھی کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے انہیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، اب یہ جو فیصلہ آیا اس حوالے سے بہت ہوش شبہ انکشافات ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ ڈیل کہاں ہوئی، کیا ہوئی؟ اسد طور صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ویلاگ کیا اس حوالے سے. اسد طور بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ناقد رہے اور چیف جسٹس کے حق میں یہ بہت زیادہ بات کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مبینہ ڈیل کا جو ہے وہ ذکر کیا اپنے ویلاگ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے. اس میٹنگ میں ایک ڈیل طے پاتی ہے اور اس ڈیل میں یہ کہا جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ اپنی شرط سامنے رکھتے ہیں کہ جی اعجاز الاحسن صاحب جو کہ مستعفی ہو گئے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کو راستے سے ہٹا دیں تو میں بلے کے خلاف فیصلہ دے دوں گا. یہ وہاں پر ڈیل طے پائی. یعنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی قربانی دی گئی ہے اس معاملے میں، یہ فیصلہ دینے میں. یہ اسد طور صاحب اپنے ویلاگ میں بتا رہے ہیں
کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ شرط سامنے رکھی تھی. جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آیا, اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے وعدے کے تحت, اس ڈیل کے تحت بلے کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا, بلے کے خلاف فیصلہ دے دیا, اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. اچھا, یہ فیصلہ تو آ گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. لوگ کنفیوز ہوں گے کہ کون سا پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے, کون نہیں ہے. تو یہ کنفیوژن پاکستانی عوام نے خود ہی دور کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسے ایسے انتخابی نشان الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے لوگوں کو دیے گئے کہ مخالفین کو مذاق کرنے کا موقع ملے. کسی کو چینک دے دی, کسی کو بوتل دے دی, کسی کو چارپائی دے دی, کسی کو پیالہ دے دیا, کسی کو واٹر ٹربائن دے دی, کسی کو بکری دے دی. یعنی کہ مخالفین, یہ موقع دیا گیا کہ مخالفین بات کریں کہ جی شیر کے مقابلے میں بکری آ گئی, شیر کے مقابلے میں بھیڑ آ گئی, کسی کو بوتل مل گئی, کسی کو جوتا مل گیا. اس طرح کے انتخابی نشان جو ہے وہ دیے گئے. لیکن پاکستانی عوام نے کیا کیا؟ پاکستانی عوام نے خود ہی ان امیدواروں کی کیمپین چلانا شروع کر دی. اب جس امیدوار کا انتخابی نشان چارپائی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ چارپائی کے نشان پر کوئی ترانہ بنا ہو؟ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کے عوام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اس وقت, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, چلیں 25 نہیں ہوں گے, پاکستان کے تقریباً 20 کروڑ عوام اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. چارپائی کے انتخابی نشان پر ترانے بنائے جا رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے. اس کے بعد پھر ایک کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان تھا پیالہ. وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ پیالے اٹھائے, اپنے گھروں سے وہ باہر آ گئے, انہوں نے ریلی نکالی, انہوں نے عمران خان زندہ باد کے وہاں پر نعرے لگائے. یہ کیمپین انہوں نے شروع کر دی, پیالے ہاتھوں میں اٹھائے, وہ باہر آ گئے. سب کو پتا چل گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے. اسی طرح سے دیگر جو امیدوار جنہیں انتخابی نشان ایسے ملے ہیں, ان کی کیمپین بھی اسی طرح سے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک کنفیوژن اور کریٹ کی گئی. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن کے بعد یہ تمام لوگ چونکہ آزاد حیثیت میں آئے ہیں, تو الیکشن کے بعد ایک منڈی لگے گی اور کنگز پارٹی میں جو ہے ان تمام لوگوں کو شامل کر دیا جائے گا. اس کا بھی پاکستان کی عوام نے, ان امیدواروں نے خود ہی جواب دے دیا ہے. قرآن پاک اپنے سروں پر اٹھائے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلائے امیدوار, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ حلفیہ بیان دیتے ہیں, قرآن پاک اپنے سروں پر رکھ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کی جمہور, یہ ہے پاکستان کی عوام, یہ ہے پاکستان کی عوام کی طاقت, جو کہ اب نظر آئے گی 8 فروری کے الیکشنز میں. تو مخالفین ایک بار پھر سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے تو تمام حربے آزما لیے, لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے اگینسٹ ہی جا رہی ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سرپرائزز دے رہی ہے, ایک کے بعد ایک سرپرائز. جیل میں بیٹھا شخص اس سے یہ خوف زدہ ہے, جیل میں بیٹھا شخص اس سے یہ ڈر کے مارے الیکشن میں جو ہے طرح طرح کے حربے آزما رہے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں باہر نکالا جائے, لیکن یہ اس میں ناکام ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.